اللہ الرحمن الرحیم ساول وائس میں خوش آمدید۔ آج میں نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جب آپ کپڑا کاٹنے بیٹھی ہوں اور کینچی کپڑا کاٹنے سے انکار کر دے، آپ بخوبی سمجھ سکتی ہیں کہ کتنی کوفت ہوتی ہے۔ گھبرائیے نہیں، بلکہ صرف چند سیکنڈز میں آپ کینچی کی دھار تیز کر سکتی ہیں۔ گھر کے اسٹور میں سے ایک ایسی موٹے کانچ کی بوتل نکالیے جس کی گردن قدرے لمبی ہو۔ اب اس گردن کو اپنی کینچی سے کاٹنے کی کوشش کیجیے۔ ذرا تیز تیز یہ عمل دہرائیے۔ اب دیکھیے اپنی کینچی کی دھار۔ بوتل کو بائیں ہاتھ میں پکڑنا ہے اور کینچی کو دائیں ہاتھ میں۔ آزمائش شرط ہے۔ اگر آپ کے کافی عرصے سے پڑے ہوئے دو شیشے آپس میں چپک جائیں تو پریشان نہ ہوں اور نہ ہی ان کے درمیان میں کوئی چیز دے کر کھولنے کی کوشش کریں۔ انہیں احتیاط سے اٹھائیے اور گرد و غبار صاف کر کے رات بھر کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ اگلی صبح آپ کو انہیں الگ کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا پڑے گی، یہ خود ہی آسانی سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کے ریزے جمع کرنے کے لیے گوندے ہوئے آٹے میں سے کچھ حصہ لے کر اس سے کانچ اٹھائیں۔ اس سے کانچ مکمل طور پر فرش سے صاف ہو جائے گا اور آپ کی انگلیاں بھی زخمی نہیں ہوں گی۔ یا اس مقصد کے لیے بھیگی ہوئی روئی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کہیں جلدی جانا ہو اور نیل پالش بھی لگانی ہو تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نیل پالش سکھانا کافی دیر طلب کام ہوتا ہے۔ اگر کسی موقع پہ نیل پالش جلدی سکھانا ہو تو ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی بالکل برف جیسا لیں، اپنی انگلیاں اس پانی میں ڈال دیں، فوراً نیل پالش سوکھ جائے گی۔ یا پھر نلکے کے نیچے ہاتھ رکھ دیں۔ ریموور کے بغیر نیل پالش اتارنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نیل پالش والے ناخنوں پر کوئی سی دوسری نیل پالش لے کر اس کے دو کوٹ لگائیں اور 2 منٹ کے بعد روئی یا کپڑے سے اسے صاف کر لیں۔ ناخنوں سے نیل پالش آسانی سے اتر جائے گی۔ گھر میں دھوئیں کی بو کافی رچ بس گئی ہو تو ایک چھوٹے سے پیالے میں سرکہ بھر کر جائے معروفہ پر رکھ دیں۔ کچھ ہی منٹوں میں دھوئیں کی بو کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ ساڑی پہنتی ہیں تو پرانی شلواریں ضائع نہ کریں، بلکہ آپ انہیں کاٹ کر ساڑی کے پیٹی کوٹ کی کمر بنا سکتی ہیں۔ لوڈ شیڈنگ میں اکثر لائٹ چلی جاتی ہے تو موم بتی جلا کر روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، جبکہ موم بتی کی روشنی کافی مدھم ہوتی ہے۔ اس روشنی میں اضافہ کرنے کے لیے موم بتی کے سامنے آئینہ رکھ دیں تو کافی حد تک اجالا ہو جائے گا۔ دھاگوں کو الجھنے سے بچانے کے لیے سلائی کڑھائی کے دوران دھاگوں کی نلکیاں یا ریلیں استعمال کی جاتی ہیں۔ مشین کے ڈبے میں یا الگ سے بنائے گئے ڈبے میں کھلی نلکیاں رکھنے سے ان کے دھاگے کھل جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد یہ آپس میں اس قدر بری طرح سے الجھ جاتے ہیں کہ کافی سارا دھاگا ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر دھاگوں کی ریل پر دھاگے کے آخری سرے کو اچھی طرح لپیٹ کر اس پر اسکاچ ٹیپ لگا دیں تو دھاگے ریلوں یا نلکیوں سے اتر کر آپس میں نہیں الجھیں گے۔ ہر بار استعمال کے بعد ٹیپ لازمی طور پر لگائیں۔ بچیوں کے اسکول یونیفارم بغیر نیل کے صاف دکھائی نہیں دیتے۔ نیل کی کوالٹی جیسی بھی ہو، جب سفید کپڑوں پر لگایا جاتا ہے تو یہ جگہ جگہ چٹاک ڈالتا ہے۔ خواتین کی بڑی تعداد یکساں انداز میں نیل نہ لگنے پر پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ سفید کپڑوں کو نیل دیتے ہوئے اگر پانی میں 1 چمچہ نیل کے ساتھ 1 چمچہ نمک ملا دیا جائے تو یہ ایک جیسے رنگ کے ساتھ کپڑوں پر لگتا ہے اور کپڑوں میں چمک بھی آ جاتی ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کریں، اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ تو بہت جلد بہت معلوماتی قسم کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔